بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کتاب کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا ہے جو کہ سوال و جواب سے متعلق ہے۔ فرماتے ہیں سوال یہ ہے کہ درج ذیل قطعات کا اردو میں ترجمہ کریں۔ قطعات سے مراد پیراگراف۔ درج ذیل قطعات کا اردو میں ترجمہ کریں اور بتائیں کہ یہ کلمات کس کے ہیں۔ کلمات یہ ہے: ایھا الناس اسمعوا وعوا انہ من عاش مات ومن مات فات وکل ما هو آت آت لیل داج ونہار ساج وسماء ذات ابراج ونجوم تزہر وبحار تسخر وجبال مرسات وارض مدحات وانہار بحرات ان فی السماء لخبرا وان فی الارض لعبرا ما بال الناس یذهبون ولا یرجعون ارضوا فاقاموا ام ترکوا فناموا یا معشر ابا این الآباء والاجداد وین الابن الفراع الشداد الم یکونوا اکثر منکم مالا واطول آجالا طحنهم الدہر بکلکلہ ومزقهم بتطاولہ۔ فرماتے ہیں اے لوگو سن لو اور یاد رکھو، بلا شبہ جو شخص زندہ ہے اس نے مرنا ہے، اور جو مر جائے گا وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ جو ہونے والا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ یہ اندھیری رات ہے، یہ روشنی والا دن، یہ برجوں والا آسمان، یہ چمکدار تارے، یہ موجیں مارتا ہوا سمندر، یہ جمے ہوئے پہاڑ، یہ بہتے دریائیں گواہ ہے کہ یقیناً آسمان میں کوئی خاص قوت موجود ہے اور زمین میں عبرتیں ہیں۔ آخر یہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں کہ پھر وہاں سے واپس نہیں آتے؟ کیا وہاں رہنے پر رضامند ہو گئے یا پھر دنیا کو چھوڑ کر سو گئے؟ اے خاندان والو، زیادہ تمہارے آباء و اجداد، ذرا بتاؤ تمہارے آباء و اجداد کہاں چلے گئے؟ ان ظالم فراعنہ کا کیا حشر ہوا؟ ظالم فرعونوں کا کیا حشر ہوا؟ کیا مال و دولت میں وہ تم سے بڑھ چڑھ کر نہ تھے؟ یعنی ان ظالم فرعونوں اور شدات کا کیا حشر ہوا؟ کیا وہ مال و جائیداد کے اعتبار سے تم سے بڑھ کر نہ تھے؟ کیا ان کی عمریں تمہاری عمروں سے لمبی نہ تھی؟ زمانے نے ان سب کو حوادثات کی چکی میں پیس ڈالا اور ان کی جمعیتوں کو یعنی ان کی طاقتوں کو پارا پارا کر دیا، ان کے ملک کو، ان کے تخت، ان کی فوجوں کو پارا پارا کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں فی الذاہبین الاولین من القرون لنا بصائر لما رأیت موارد للموت لیس لها مصادر ورأیت قومی نحوها جسع الاصاغر والاکابر لا یرجع الماضی الى ولا من الباقین غابر ایقنت انقیت الى لا محالہ حیث صار القوم سائر۔ فرماتے ہیں پہلے گزرنے والی قوموں میں ہمارے لیے عبرتناک انجام ہے۔ جب میں نے موت کی گھاٹی دیکھی کہ ان پر اترنے والے کے لیے واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ میری قوم کے سب چھوٹے بڑے تیزی سے اس گھاٹی کی طرف جا رہے ہیں، کوئی جا کر پھر ادھر سے ہمارے ہاں واپس نہیں آتا، اور نہ پسماندگان میں کوئی باقی رہنے والا ہے۔ میں نے یقین کر لیا کہ جہاں دوسرے لوگ گئے ہیں میرا بھی وہی انجام ہوگا، اس لیے یعنی میں نے بھی ایک دن مرنا ہے، یہ مجھے یقین آ گیا، اس لیے اس کی تیاری کرے۔ یہ عبارت جو ہے یہ استاذ حسن زیاد کی کتاب تاریخ الادب العربی سے لی گئی ہے،
اور یہ عبارت قس بن سعیدہ الیادی کے خطبے کی عبارت ہے۔ اور قس بن سعیدہ یہ نجران کا عیسائی تھا اور عیسائیوں کا پادری تھا، بہت بڑا خطیب تھا۔ اسلام سے 600 سال پہلے، قبل از اسلام سن 600 عیسوی میں اس نے وفات پائی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد انہوں نے وفات پائی۔ اللہ پر کامل ایمان رکھنے والا تھا اور واعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں کو اس کی طرف بلاتا تھا۔ فن خطابت کا شاہ سوار تھا۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے اور تلوار کا سہارا لے کر خطاب کرنے کی بنیاد اس نے ڈالی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے عکاظ کے میلے میں اس کا وعظ سنا اور پسند کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی نبوت سے پہلے نبی علیہ السلام نے ان کی وعظ و نصیحت اور ان کا خطبہ سنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قس پر رحم فرمائے، مجھے امید ہے کہ وہ قیامت کے دن تنہا ایک قوم کی جگہ اٹھایا جائے گا، یعنی اس کے ساتھ بہت سے لوگ ہوں گے جو ان کو لے کر جنت میں جائے گا، کیونکہ اس وقت عیسائیوں کا مذہب حق تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام پر ابھی وحی نہیں آئی تھی، نبی علیہ السلام ابھی مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَوْسَتْ أَعْرَابِيَّةٌ ابْنَتَهَا لَيْلَةَ زَفَافِهَا قَالَتْ اَيْ بُنَيَّ إِنَّ الْوَصِيَّةَ لَوْ تَرَكْتُ لِفَضْلِ أَدَبٍ تَرَكْتُ لِذَلِكَ مِنْكِ وَلَكِنَّهَا تذکرۃ للغافل ومعونۃ للعاقل ولو ان امرأة اصغنت عن الزوج لغنا ابویها وشدت حاجتهما الیها لکنت اغنى الناس۔ زمانہ جاہلیت میں ایک ماں اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت درج ذیل الفاظ سے نصیحت کرتی ہے۔ یہ عبارت بھی حسن بن زیاد کی کتاب تاریخ الادب العربی سے لی گئی ہے۔ نصیحت یہ ہے، اے میری بیٹی، اگر شائستگی کے سبب کسی کو وصیت اور نصیحت سے بالا تر تصور کیا جاتا تو وہ تیری ذات تھی، مگر اس نصیحت سے غافل آدمی کو تنبیہ ہوتی ہے غافل آدمی کو تنبیہ ہوتی ہے اور ہوشیار کو مدد ملتی ہے۔ پھر اگر ماں باپ کی محبت اور ان کی دولت کے باعث کوئی عورت شوہر سے بے نیاز ہوتی تو وہ تو ہی ہو سکتی تھی۔ ای بنی انک فارقت جو الذی منہ خرجت وخلفت العش الذی فیہ درجت الی وکر لم تعرفیہ وقرین لم تالفیہ فاحملی عنی 10 خصال تکن لک ذخرا اصبحیہ بالقناعہ وعاشریہ بحسن السمع والطاعہ وتحمدی موقع عینیہ فلا تقع عینہ منک علی قبیح ثم عرفی وقت طعامہ وہدی عند منامہ فإن حرارة الجوع ملہا وتنغیز النوم مبغضا ثم اتقی من ذلك الفرح اماما وإن كان طرحا والاجتناب عنده إن كان فرحا فإن الخصلة الأولى من التقصير والثانية من التقدير۔ فرماتی ہے، اے میری پیاری بیٹی، جس ماحول میں تم نے جنم لیا تھا آج تم اس سے جدا ہو رہی ہو۔ اپنے جانے پہچانے گھر اور مانوس ساتھیوں کو چھوڑ کر تم ایک اجنبی گھر اور نا آشنا ساتھی کے پاس جا رہی ہو۔ میری 10 نصیحتیں ہیں، ان کو ساتھ لیتی جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت کارآمد ثابت ہوں گی۔ اپنے شوہر کے ساتھ صبر و شکر کے ساتھ رہنا، خندہ پیشانی کے ساتھ اس کی اطاعت اور فرما برداری میں لگی رہنا، اس کی نگاہوں کو سمجھنا اور ایسا موقع نہ دینا کہ اس کی آنکھیں تمہارے کسی عیب پر پڑ جائے، اس کے کھانے کے اوقات معلوم کر لینا
اور جب وہ سو رہا ہو تو خاموش رہنا، اس لیے کہ بھوک کی گرمی غصے کو برانگیختہ کرتی ہے، ابھارتی ہے، اور آرام میں خلل اندازی نفرت کا باعث بن جاتی ہے۔ اگر وہ کبیدہ خاطر ہو، یعنی اس کا دل پریشان ہو، تو اس کے سامنے خوشی کا اظہار نہ کرنا۔ اگر وہ خوش ہو تو تم رونے نہ بیٹھنا، اس لیے کہ اول الذکر عادت بدتمیزی ہے، اس لیے کہ پہلی والی عادت کہ وہ پریشان ہو اور تم اس کے سامنے خوشی کا اظہار کرو، یہ بدتمیزی ہے۔ اور دوسری اس کی کوفت کا سبب ہے، اس کی پریشانی کا سبب ہے۔ دوسری عادت یعنی وہ خوش ہو اور تم رونے دھونے بیٹھ جاؤ، یہ اس کی پریشانی کا سبب ہے۔ السوال، ذیل میں دیے گئے جز کا اردو میں ترجمہ کریں۔ یہ دوسرا سوال ہے کہ ذیل میں دیے گئے پیراگراف کا اردو میں ترجمہ کیا جائے۔ خطب الناس صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات حمد اللہ واثنى علیہ ثم قال۔ نبی علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان خطبہ دیا اور 10 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی اور ثنا بیان کی، ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، ایھا الناس ان لکم معالم فانتہوا الی معالکم وان لکم نہایہ فانتہوا الی نہایتکم ان المؤمنین بین مخافتین بین عاجل قد مضى لا يدری ما اللہ صانع به وبین آجل قد بقی لا يدری ما اللہ قاض فیہ فلیأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنیاه لآخرة ومن الشبیبة قبل الكبرى ومن الحیاة قبل الموت فوالذی نفس محمد بیده مات بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنیا من دار الا الجنہ اب النار۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی نصیحت ارشاد کرتے ہوئے فرمایا، لوگو تمہارے لیے نشانیاں ہیں منزل کی، بس اپنی منزل کی نشانات تک پہنچو، اور بے شک تمہارے لیے حدیں ہیں، اپنی حدوں تک پہنچو۔ یعنی تمہارا مقصد بھی تمہیں معلوم ہے اور حد بھی معلوم ہے، یعنی حلال حرام بھی معلوم ہے، تو اپنی منزل تک پہنچو ان حدود کے ساتھ۔ بے شک مومن 2 خوفوں کے درمیان ہے، ایک وہ خوف جو جلد آنے والا ہے، یعنی موت، اس عمر کے بارے میں جو گزر چکی ہے وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ دوسرا موت کے خوف کے درمیان جو ابھی باقی ہے، وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فیصلہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا، یعنی وہ کیسی ہوگی، موت کیسی ہوگی۔ بس آدمی کو چاہیے کہ اسے اپنے نفس، اپنے جان کے لیے لے لے، اور اپنی دنیا سے اپنی آخرت کے لیے توشہ لے لے، اور اپنی جوانی سے بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر لے، اور زندگی سے موت سے پہلے پہلے کچھ حاصل کر لے، موت سے پہلے پہلے اپنی زندگی سے کچھ حاصل کر لے۔ بس اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ موت کے بعد رضامندی کا کوئی موقع نہیں، یعنی دنیا میں اللہ کو راضی کر لو، موت کے بعد اللہ کو راضی کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے، اور نہ ہی دنیا کے بعد کوئی گھر ہے سوائے جنت یا جہنم کے، یعنی دنیا کے بعد 2 ہی گھر ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ اب اگر اللہ کو راضی کیا تو جنت، اور اگر اللہ کو ناراض کیا تو جہنم ہے، تو اس کے لیے تیاری کر لے اور کوشش کر لے۔ السوال، تیسرا سوال، درج ذیل اجزاء کا اردو میں ترجمہ کرے اور یہ بھی بتائے کہ یہ کلمات کس نے کہے اور کب کہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اوصیکم عباد اللہ بتقوى اللہ واحثکم علی طاعتہ واستفتح بالذی هو خیر۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے استغفار کرتے ہیں اور اسی کے سامنے توبہ کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کے شرور سے اور اپنے برے اعمال کے شرور سے۔
جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں اے لوگوں کہ اللہ سے ڈرو، اور میں تم کو ابھارتا ہوں کہ اللہ کی اطاعت کرو، اور میں تمہارے لیے اس چیز کا دروازہ کھولنا چاہتا ہوں جو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تمہیں اس چیز کی دعوت دیتا ہوں جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اما بعد ایھا الناس اسمعوا منی ابین لکم فانی لا ادری لعلی لا الفاکم بعد عامی ھذا فی موقفی ھذا۔ اے لوگو مجھ سے سنو، میں تمہارے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، بس میں نہیں جانتا کہ شاید اس سال کے بعد تم سے اس جگہ پر مل سکوں گا، یعنی شاید میں اس سال کے بعد تم سے اس جگہ پر دوبارہ نہ مل سکوں، اس لیے میری بات کو غور سے سنو۔ ایھا الناس ان دماءکم واموالکم حرام علیکم الی ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ فرمایا اے لوگو بے شک تمہارا خون اور تمہارا مال اب سے اس وقت تک جب تک تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے اس طرح حرام ہے جس طرح تمہارے اس دن کی، تمہارے اس مہینے میں، تمہارے اس شہر میں حرمت ہے۔ یعنی فرمایا تم پر ایک دوسرے کا خون اور ایک دوسرے کا مال حرام ہے قیامت تک۔ حلا بلغت اللہم فاشہد فمن کانت عند امانۃ فلیؤدیھا الی من ائتمنہ۔ فرمایا کیا میں نے تم تک حق پہنچا دی؟ لوگوں نے کہا آپ نے حق پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فمن كانت عند امانة فليؤديها الى من ائتمنه عليها وان ربا الجاهلية موضوع وان اول ربا ابدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب وان دماء الجاهلية موضوع وان اول دم نبدأ به دم عامر بن ربيع بن حارث بن عبد المطلب وان مأثر الجاهلية موضوع غير السدانة والسياقة والعمد قود وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفیہ 100 بعیر فمن زاد فهو من اہل الجاہلیہ۔ فرمایا جس کے پاس کوئی امانت ہو تو وہ اسے یہ امانت واپس دے دے، تو وہ امانت دار کو وہ امانت واپس دے دے جس نے اس کے پاس یہ امانت رکھوائی ہے۔ اور جاہلیت کا سود منسوخ کیا جاتا ہے، اور پہلا سود جس کے ختم کرنے کا میں آغاز کرتا ہوں وہ میرے چاچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، یعنی وہ نہیں لیا جائے گا، وہ ختم ہے، میں ختم کرتا ہوں اس کو۔ اور زمانہ جاہلیت کا خون، اگر کسی نے کسی کا خون بہایا ہے، قتل کیا ہے، تو زمانہ جاہلیت کا وہ خون معاف ہے، اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اور پہلا خون جس کے معاف کرنے سے ہم آغاز کریں گے، ہم آغاز کر رہے ہیں، وہ عامر بن ربیعہ کا خون ہے جو عبد المطلب کی اولاد ہے۔ میں اپنے خاندان کا خون سب سے پہلے معاف کرتا ہوں اور اپنے خاندان کا سود پہلے معاف کرتا ہوں۔ تو یہ خطبہ حجۃ الوداع ہے، اس کی تفصیل پہلے بھی ہو چکی ہے، اور یہاں پر دوبارہ آ گیا تو تفصیل سے بات ہو چکی کہ نبی علیہ السلام نے پہلے اپنا سود معاف کیا، پھر اپنے خاندان کا خون معاف کیا، پھر باقی لوگوں سے مطالبہ کیا کہ آپ بھی معاف کر دیں۔ اور بلا شبہ زمانہ جاہلیت کی امتیازات، فضائل مٹائے جاتے ہیں سوائے خانہ کعبہ کی تولید اور نگرانی اور پانی پلانے کی ذمہ داری کے۔ اور قتل عمد پہ قصاص ہے، اور قتل عمد سے ملتا جلتا قتل جو لاٹھی یا پتھر سے کیا جائے جس کو شبہ عمد کہتے ہیں، تو اس کا قصاص 100 اونٹ ہے، یعنی اس کی دیت 100 اونٹ ہے۔ پس جس نے اس پر زیادتی کی یعنی تعداد وغیرہ میں اضافہ کیا تو وہ زمانہ جاہلیت والوں میں سے ہوگا۔ آگے فرمایا ایھا الناس ان لنسائکم علیکم حقا ولکم علیہن حق لکم علیہن الا یواطئن فراشکم غیرکم ولا يدخلن احدا تکرہونہ بیوتکم الا باذنکم
ولا يأتين بفاحشة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعزلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وإنما النساء عندكم عبان لا يملكن لأنفسهن شيئا أخذتموهن بأمانات الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا۔ فرمایا اے لوگو، بلا شبہ تم پر تمہاری عورتوں کا حق ہے اور ان پر تمہارا بھی حق ہے۔ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو تمہارے ماں سوا کسی سے پامال نہ کرے اور تمہارے گھر میں تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو داخل نہ کرے جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور وہ کوئی بے حیائی نہ کرے۔ پس اگر وہ ایسا کرے تو تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ تم ان پر سختی کرو اور ان کو اپنے پہلو یعنی بستر سے دور کر دو اور ان کو مارو، اس طرح نہ کر جو سخت ہو، یعنی ان کو مارو لیکن سخت طریقے سے نہ مارو۔ پس اگر وہ باز آ جائے اور تمہاری اطاعت کرے تو تم پر حق ہے کہ ان کی ضروریات زندگی اور کپڑے وغیرہ یعنی پورے کرو اور اچھے طریقے سے ان کی ضروریات پوری کرو۔ اور سنو، عورتیں تمہارے پاس غلام یعنی تمہاری مددگار ہے اور اپنے بارے میں کسی چیز کی مالک نہیں ہے۔ تم نے ان کو اللہ کی امانت کی بنیاد پر اپنے قبضے میں لیا ہے اور تم نے ان کے پہلوؤں کو حلال کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کلمے کی بنیاد پر۔ پس اللہ تعالیٰ سے عورتوں کے معاملے میں ڈرو اور ان کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت قبول کرو، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ آگے فرمایا ایھا الشیطان ایھا الناس ان الشیطان قد یأنس ان یعبد فی ارضکم ان الشیطان قد یئس ان یعبد فی ارضکم ھذا ولکنہ قد رضی ان یطاع فیما سوا ذلک مما تحرقون من اعمالکم ایھا الناس انما النسیء زیادة فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواتئوا عدة ما حرم اللہ وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم 3 متواليات وواحد فرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادی وشعبان۔ فرمایا اے لوگو، بے شک اس سے پہلے فرمایا اے لوگو، بے شک شیطان کو مایوسی ہوئی ہے کہ تمہاری اس سرزمین پر اس کی پوجا نہیں کی جائے گی، لیکن وہ راضی ہے کہ اس کی پیروی اس کے ماں سوا ان کاموں میں کی جائے گی جنہیں تم اپنے اعمال میں حقیر سمجھتے ہو۔ یعنی یہاں شرک تو نہیں ہوگا لیکن باقی اعمال میں آپ شیطان کی پیروی کرو گے، اس پر شیطان راضی ہے۔ اے لوگو، بے شک نسی یعنی مؤخر کرنا، ادلا بدلی کرنا، یعنی چیزوں کو آپس میں ادلا بدلی کرنا، فرمایا یہ عمل جو ہے یہ کفر میں زیادتی ہے اور اضافے کا باعث ہے، یعنی ناشکری میں زیادتی ہے اور اس میں اضافے کا باعث ہے، اور اس کے ذریعے ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جنہوں نے کفر کیا۔ وہ ایک سال کو حلال ٹھہراتے ہیں اور دوسرے کو حرام تاکہ پورا کر لے اس گنتی کو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور بے شک زمانہ گھوم کر اپنی اس حیت پر آ گیا ہے جس پر اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا۔ یعنی اپنے لڑائی جھگڑوں کی بنیاد پر انہوں نے مہینوں کے نام تبدیل کر دیے تھے مشرکین مکہ نے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اب زمانہ واپس اسی طرح آ گیا ہے جس طرح پہلے تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے بتانے سے میں نے جو ہے مہینوں کے وہی نام دوبارہ رکھ دیے جو ان کے تھے، اور جو انہوں نے رمضان کے مہینے کو ذی قعدہ کہتے تھے اور ذی قعدہ کو محرم کہتے تھے، ان کو یاد نہیں تھے پھر بعد میں دن،
تو نبی علیہ السلام نے واپس وہ دن ہر مہینے کا اس نام رکھ دیا اور پہچان کروا دی کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور فرمایا اب اس میں دوبارہ رد و بدل نہ کرنا، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تھا اور یہ مہینے یوں تھے اور ان کے نام تھے اور اس ترتیب سے یہ مہینے آتے تھے، اب دوبارہ اسی طرح ہو گئے ہیں۔ اللہ کے بتانے کے مطابق میں نے دوبارہ مہینوں کو اسی طرح ترتیب دی ہے، تو اب دوبارہ اس میں رد و بدل نہ کیا جائے۔ اور فرمایا بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ماہ ہے۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 تو یکے بعد دیگرے ہیں اور ایک اکیلا ہے۔ وہ 3 یہ ہے ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور رجب جو جمادی الآخر اور شعبان کے درمیان ہوتا ہے، تو یہ رجب اکیلا ہے، باقی 3 مہینے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اور یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا تھا۔ السوال، ذیل میں دیے گئے جز کا اردو میں جواب دے اور 10 سوالوں کی عربی میں جواب دے۔ ایھا الناس ربکم واحد وان اباکم واحد کلکم لآدم وآدم من تراب اکرمکم عند اللہ اتقاکم وليس لعربی على اجمی فضل الا بالتقوى هلا بلغت اللهم فاشهد قالوا نعم قال فليبلغ الشاهد الغائب۔ اس پیراگراف کا جواب یہ ہے کہ بے شک تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے، تم میں سے زیادہ یعنی تم سب برابر ہو اس اعتبار سے کہ تم سب مٹی سے بنے ہو، اور تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی برتری نہیں ماں سوائے تقویٰ کے۔ سنو، کیا میں نے بات پہنچا دی؟ اے اللہ تو گواہ رہنا۔ سب نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دی۔ آپ نے فرمایا یہاں جو شخص موجود ہے یہ باتیں غیر موجود شخص تک پہنچا دے، یعنی جو یہاں موجود نہیں ہے اس تک یہ باتیں پہنچا دے۔ آگے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ قد قسم لکل وارث نصیبہ من المیراث ولا يجوز وصیۃ فی اکثر من الثلث والولد للفراش وللعاہر الحجر من ادعا الى غیر ابیہ او تولی غیر موالیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل منہ صرف ولا عدل والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کے میراث سے اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے، یعنی ہر وارث کا حصہ، میراث کا حصہ مقرر کر دیا اور قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ اب وارث کے لیے وصیت کرنا ضروری نہیں، یعنی اپنے وارث کو تو وصیت میں مال ملے گا، میراث میں مال ملے گا، تو وارث کے لیے وصیت کرنا درست نہیں ہے، اور 1/3 سے زیادہ وصیت کرنا بھی جائز نہیں۔ ان تمام باتوں کی تفصیل پہلے گزر چکی جب حجۃ الوداع کا خطبہ ہم نے پڑھا تھا اس وقت، اب دوبارہ ضرورت نہیں۔ تو 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں، اور بچہ اسی کا ہے جو اس کا حقیقی باپ ہوگا، اور بدکار شخص کے لیے پتھر ہے، یعنی اس کو سنسار کیا جائے گا۔ جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے، یا جو غلام اپنے حقیقی مالک کے علاوہ کسی اور مالک کی طرف اپنی نسبت کرے کہ میں فلاں کا آزاد کردہ غلام ہوں، تو ایسے ان دونوں شخصوں پر اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ پس اس گناہ کی وجہ سے، اس گناہ کے عوض نہ کوئی اس کا فرض عمل قبول ہوگا اور نہ ہی کوئی نفل عمل، اور تم لوگوں پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اور رحمت ہو۔ تو یہ تو عربی پیراگراف کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد سوالات ہیں، ان سوالات کے عربی میں جواب دینے ہیں۔ من این نقل ھذا الجز، فرماتے ہیں کہ یہ جز، یہ پیراگراف کہاں سے نقل کیا گیا ہے؟ تو جواب یہ ہے ھذی القعقلۃ ماخوذۃ من خطبۃ حجۃ الوداع، فرماتے ہیں کہ یہ پیراگراف خطبہ حجۃ الوداع سے ماخوذ ہے۔ دوسرا سوال،
من اکرم الناس عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے مکرم اور معزز کون شخص ہے؟ فرمایا اکرم الناس عند اللہ اتقاہم، لوگوں میں سب سے زیادہ مکرم اور معزز وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تقوادار ہے، لوگوں میں جو سب سے زیادہ تقوادار ہے وہ سب سے زیادہ معزز ہے۔ حل عربی فضل علی اجمی، کیا کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت حاصل ہے؟ فرمایا قسم اللہ تعالی، اس کا آسان سا جواب ہے لا، لیس لعربی علی اجمی فضل، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، الا بالتقوی، مگر صرف تقوی کے ذریعے ہی فضیلت حاصل ہے۔ ما قسم اللہ تعالیٰ لکل وارث، ماذا قسم اللہ تعالیٰ لکل وارث، اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کے لیے کیا مقرر کیا ہے؟ قسم اللہ تعالیٰ لکل وارث نصیبہ، اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کا حصہ مقرر کیا ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے حل یجوز لوارث وصیہ، کیا وارث کے لیے وصیت کرنا جائز ہے؟ نام یجوز لوارث وصیہ، ہاں وارث کے لیے وصیت کرنا جائز ہے، لیکن تہائی سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا، اور مرض الموت میں وصیت نہیں کر سکتا، مرض الموت میں وصیت جائز نہیں ہے وارث کے لیے۔ سوال درذیل قطعات کا اردو میں ترجمہ کریں اور دیے گئے سوالات کے عربی میں جواب دیں۔ یا اہل العراق ان الشیطان قد استانکم فخالط اللحم والدم والعصب والمصامع والاطراف والاعضاء والشفاف ثم افزع الى الامخاخ والاسماخ ثم ارتفع فعشعش ثم باز وفرخ فحساكم نفاقا وشقاكم واشعركم خلافا اخذتموه دلیلا تتبعونه وقاعدا تطیعونه وموابر تستشیرون فكيف تنفعكم تجربة أو تعزكم وقعة أو يحجركم إسلام أو ينفعكم بيان ألستم أصحابي بالأهواز حيث رمتم المكر وسعيتم بالغدر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اہل عراق، بے شک شیطان تمہارے پیٹ میں گھس گیا ہے، اور وہ تمہارے خون، گوشت، پٹھوں، کانوں، پہلوؤں اور اعضاء اور دل کے پردے پر رچ بس گیا ہے، پھر تمہاری ہڈیوں اور کانوں کے سوراخ میں اندر جا گھسا ہے، پھر وہاں سے اٹھا اور گھونسلہ بنا لیا، پھر اس نے وہاں انڈے دیے اور بچے نکال لیے، پھر تم میں اس نے نفاق اور لڑائی جھگڑا بھر دیا اور تم کو مخالفت کا احساس دلایا، تم نے اس کو اپنا رہبر بنا لیا جس کی تم اطاعت کرتے ہو، اور تم نے اس کو ثالث یعنی مشیر بنا لیا جس سے تم مشورہ لیتے ہو۔ اس حالت میں تجربہ تم کو کیسے نفع دے گا، یا کیسے کوئی لڑائی تم کو کیسے تم کسی لڑائی سے نصیحت حاصل کرو گے، یا تم کو اسلام کیسے منع کرے گا آپس میں لڑائی جھگڑے سے، یا کوئی تقریر یا بیان تم کو کیسے نفع دے گا؟ کیا تم احواز میں میرے ساتھی نہ تھے؟ احواز کی لڑائی میں، یعنی تم احواز کی لڑائی میں میرے ساتھی نہ تھے جہاں تم نے چال بازی کا ارادہ کر دیا تھا اور تم نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی۔ آگے فرمایا یا اہل العراق الکفارات بعد الفجرات والغدرات بعد الخطرات والنزوۃ بعد النزوات ان بعثتکم الی طفورکم غللتم وخنتم وان امنتم ارجفتم وان خفتم نافقتم لا تذکرون حسنا ولا تشکرون نعما هل استخفکم تاکس او استغواکم غار او استنصرکم ظالم او استعزدکم خالع الا تبعتموه وآویتموه ونصرتموه ورجمتموه۔ یا اہل العراق هل شغب شاغب او نعب ناعب او ظفر ظافر الا کنتم اتباعه انصاره۔ فرمایا اے اہل عراق، نہ شکریہ نہ فرمانیوں کے بعد ہے، اور بے وفائیوں کے بعد دھوکے ہیں، اور چھلانگوں کے بعد چھلانگے ہیں۔
اگر میں تم کو تمہاری سرحدوں پر بھیجوں لڑائی کے لیے تو تم ہیرا پھیری کرتے ہو یعنی مال غنیمت میں اور خیانت کرتے ہو، اور اگر امن میں رکھوں نہ بھیجوں تو تم ڈر جاتے ہو، لوگوں کو بھڑکانے کے چرچے کرتے ہو، اور اگر حالت خوف میں ہو تو منافقت کرتے ہو، تم کوئی نیکی یاد نہیں رکھتے اور نہ کسی احسان کا شکریہ ادا کرتے ہو۔ جب کسی عہد توڑنے والے نے تم کو کمزور کرنا چاہا، یا کسی بہکانے والے نے تم کو بہکانا چاہا، یا کسی ظالم نے تم سے مدد طلب کی، یا کسی جدا کرنے والے نے تم کو کاٹنا چاہا یعنی الگ کرنا چاہا، تو کیا تم نے اس کی پیروی نہیں کی اور اس کو پناہ نہیں دی اور تم نے اس کی مدد نہیں کی اور اسے خوش آمدید نہیں کہا، یعنی تم نے ہر وقت ہمیں دھوکہ دیا۔ اور فرمایا اے اہل عراق، کیا کسی شر پسند نے شر پسندی کا مظاہرہ کیا؟ کوئی فتنہ اور فساد ڈالنے والے یا کسی آواز نکالنے والے نے کوئی آواز نکالی یعنی بھونکنے والے نے بھونک ماری، مگر تم اس کی مدد اور اطاعت کرنے والے بن گئے، یعنی جس نے بھی تمہیں آواز دی مسلمانوں کے خلاف تم نے ان کی مدد کی۔ یعنی یا اہل العراق الم تنہکم المواعظ الم تزرکم الوقاع، فرمایا اے اہل عراق، کیا واعظ و نصیحت نے تم کو روکا نہیں؟ کیا واقعات اور جنگوں نے تمہیں جھڑکا نہیں؟ یعنی یہ اہل عراق کو ڈانٹا۔ ثم التفت الی اہل الشام، پھر حجاج بن یوسف اہل شام کی طرف متوجہ ہوئے، فقال اور کہنے لگے، یا اہل الشام، اے شام والو، انما انا لکم کالظلیم الرامح عن فراخہ ینفی عنہ المدر ویباید عنہ الحجر ویکنها من المطر ویحمیها من الذباب ویحرسها من الذئاب۔ فرمایا حجاج بن یوسف اہل شام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، بے شک میں تمہارے لیے اس شتر مرغ کی طرح ہوں جو اپنے چوزوں کا دفاع کرتا ہے، ان سے کیچڑ کو دور کرتا ہے اور پتھروں سختیوں کو ان سے دور کرتا ہے، اور ان کو بارش میں بھیگنے سے بچاتا ہے، اور گوہ سے ان کی نگہبانی کرتا ہے، اور اپنے چوزوں کو بھیڑیوں سے بچاتا ہے۔ من این نقل هذا الجزء، ان سوالوں کے عربی میں جواب دینے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے من این نقل هذا الجزء، یہ پیراگراف کہاں سے نقل کیا گیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ هذه القطعة منقولة من کتاب البیان والتبیان للجاحظ، یہ پیراگراف امام جاحظ کی کتاب البیان والتبیین سے نقل کیا گیا ہے۔ لمن هذه الخطبہ، فرماتے ہیں یہ خطبہ کس کا ہے، یہ کس کا خطبہ ہے؟ فرماتے ہیں هذه جواب هذه العبارة من خطبة حجاج بن یوسف، یہ حجاج بن یوسف کا خطبہ ہے، یعنی ان کے خطبے کی عبارت ہے۔ یہ خطبہ جو ابھی آپ نے ملاحظہ کیا یہ حجاج بن یوسف کا خطبہ ہے۔ من کان حجاج بن یوسف، تیسرا سوال یہ ہے کہ حجاج بن یوسف کون ہے، کون تھے؟ عربی میں جواب دیں۔ فرماتے ہیں حجاج بن یوسف ابو محمد کان رجلا ثقفیا، فرماتے ہیں حجاج بن یوسف جن کی کنیت ابو محمد ہے، یہ قبیلہ بنو ثقیف کے ایک شخص تھے۔ ولد سنہ التحق الجیش الامویہ حتی صار كقائد الجیش، فرماتے ہیں یہ 41 ہجری میں پیدا ہوئے اور بنو امیہ کے لشکر میں شامل ہو گئے، یہاں تک کہ لشکر کے سپہ سالار بن گئے۔ ثم واللہ عبد الملک بن مروان امیرا علی العراق، پھر عبد الملک بن مروان نے ان کو عراق کا گورنر بنایا۔ وکان امیر ظلوما، وہ انتہائی ظالم امیر اور انتہائی ظالم گورنر تھے۔ وقیل ان عدد المقتولین بیدہ بلغت
فرماتے ہیں جن لوگوں کو اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا ان کی تعداد 1,20,000 تک پہنچتی ہے۔ جن کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا ان کی تعداد 1,20,000، باقی جو ان کے ساتھ جنگوں میں مارے گئے یا جن کے قتل کرنے کے انہوں نے حکم دیا وہ الگ ہے، جن کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا وہ 1,20,000 ہے۔ توفی سنہ یہ 98 ہجری میں فوت ہو گئے، تو تقریباً کوئی 55 سال ان کی عمر ہے۔ چوتھا سوال، هل كان يشكر نعمت اہل العراق عند الحجاج؟ فرماتے ہیں کیا حجاج بن یوسف کے وقت اہل عراق کسی نعمت کا شکر ادا کیا کرتے تھے؟ تو فرماتے ہیں کان لا یشکر اہل العراق نعمت عند الحجاج، فرماتے ہیں حجاج کی طرف سے کسی نعمت کا اہل عراق شکر ادا نہیں کرتے تھے، وہ ان سے راضی نہیں تھے۔ ماذا قال لأہل شام، حجاج بن یوسف نے اہل شام کو کیا کہا؟ تو قال الحجاج لأہل شام، جواب یہ ہے کہ حجاج نے اہل شام سے کہا انما انا لکم کالظلیم الرامح عن قراحہ، اہل شام سے حجاج بن یوسف نے کہا بے شک میں تمہارے لیے اس شتر مرغ کی طرح ہوں جو اپنے چوزوں کا دفاع کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، رب العالمین